السلام علیکم۔ اس وقت ہم اوسلو میں موجود ہیں، رات کے 12 بجے کا وقت ہے اور یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاکستان میں یا مسلم ممالک کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہے۔ سورج اگرچہ یہاں پہ غروب ہو چکا ہے اور غروب ہوئے سورج کو تقریباً سوا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اس سائڈ پہ سورج غروب ہوا ہے، یہاں پہ آسمان پہ تھوڑی سی سرخی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں عموماً غروب کے وقت یہ سرخی جو ہے وہ نظر آتی ہے آسمان کے اوپر، اور وجہ یہ ہے کہ سورج اس وقت صرف 6 ڈگری ہوریزن سے نیچے گیا ہے۔ تو جب سورج ہوریزن سے نیچے صرف 6 ڈگری ہو تو اتنی روشنی جو ہے وہ آسمان پہ رہتی ہے، اور اس روشنی اس کو اب لیل نہیں کہا جا سکتا، اسے تاریکی نہیں کہا جا سکتا، بالکل صاف آسمان ہے اور اندھیرے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اب سورج غروب ہوئے تقریباً سوا گھنٹہ ہو چکا ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے، اور یہ تقریباً ملتی جلتی یہی روشنی جو ہے وہ ساری رات رہے گی۔ تھوڑی سی اس کی برائٹنس تھوڑی سی کم ہوگی، لیکن روشنی رات کو 1 بجے 2 بجے بھی تقریباً اسی طرح ہی ہے، اور یہ آپ اس میں فل مون بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ ناروے آیا اور رات 12 بجے میں نے جو ہے وہ اس سورج کو دیکھا تو میں نے ساتھی سے پوچھا کہ یہ سورج ہے یا یہ چاند ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاند ہے، یہ سورج نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ ناروے کے اندر اللہ کی شان ہے کہ آپ غروب کے بعد بھی رات کو یہ نیلا آسمان جو ہے دیکھتے ہیں، تاریکی آسمان کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس روشنی کو جسے ہم رات نہیں کہہ سکتے، اور قرآن کریم نے جو تعریف بیان کی ہے لیل کی، جسے ظلام کہتے ہیں، اندھیرا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے گرمیوں کے اندر۔ یہ دیکھیے، یہ چاند ہے، جو پورا چاند ہے، آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے۔ اس سائڈ پر چاند ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس سائڈ پر اپوزٹ سائڈ کے اوپر سورج غروب ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو نمازوں کے اوقات ہیں اس حوالے سے شفق احمر غائب نہیں ہوگی، ان دنوں میں سورج کی جو سرخی ہے وہ غائب نہیں ہوگی، شفق احمر غائب نہیں ہوگی، اور ساری رات اسی طرح کی روشنی رہے گی۔ تو فجر کا شرعی وقت اور عشاء کا شرعی وقت ہمیں نہیں ملتا، تو ہم جیسے جیسے نارتھ کی طرف جائیں ناروے کے اندر تو یہ روشنی اور زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور پھر 65.5 ڈگری کے اوپر جو برینیسن شہر ہے وہ آخری شہر ہے کہ جہاں پہ سورج غروب اور طلوع آج ہوگا، لیکن اس سے اگلے شہر کے اندر 10 منٹ کی ڈرائیو پر 24 گھنٹے کے لیے سورج طلوع رہے گا۔ تو یہ ایک فنومین ہے کہ اس کے اندر ہم مغرب کے بعد نماز جو ہے وہ کیسے ادا کریں، یعنی غروب کے بعد مغرب کی نماز، اور پھر عشاء کی نماز، اور پھر فجر کی نماز۔ تو جیسے کہ پہلی بھی کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے یہ بات آپ سے شیئر کی ہے کہ اس روشنی کو، یہاں کی جو روشنی ہے، اس کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو یقیناً آپ اسے رات نہیں کہیں گے، اور آپ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ رات 12 بجے کا منظر ہے۔ تو مقامی مسجدیں اور مقامی علماء جو ہیں وہ ابھی بھی غروب کے بعد ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ البتہ بوسنین کمیونٹی جو ہے، بوسنین مسلم کمیونٹی، تو بوسنیا کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے یورپ سے تمام اپنے بوسنین امام سے اکٹھا کیا، اور 2 سال قبل انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ بوسنیا سے اوپر جتنا بھی نارتھ کا علاقہ ہے اس سارے علاقے کے اندر مغرب کے بعد یہ شفق احمر غائب نہیں ہوتی، رات کی تاریکی نہیں آتی۔ تو بوسنیا سے اوپر جتنا بھی علاقہ ہے اس سارے علاقے کے اندر جہاں جہاں بھی مسلم بوسنین موجود ہیں وہ بوسنیا کے ٹائم کو فالو کریں گے، کیونکہ بوسنیا شمال کی طرف، نارتھ کی طرف وہ آخری ملک ہے کہ جہاں پہ 5 نمازوں کی شرعی اوقات جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں۔ تو بوسنین کمیونٹی اس وقت اس فتوے کے اوپر عمل کر رہی ہے، اور وہ مغرب کی نماز بوسنیا کی مغرب کے وقت پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ جو مغرب ہے وہ تقریباً 8:45 بجے ہے، 8:45 پر تاخیر ترین مغرب ہے، جو ایسے علاقے کے اندر ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اس کے بعد شفق احمر بھی غائب ہوتی ہے اور عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ یہاں پہ اوسلو کے اندر اور پورے ناروے کے اندر، بلکہ بوسنیا سے اوپر پورے نارتھ کے اندر، اس میں سویڈن بھی ہے، ڈنمارک بھی ہے، فن لینڈ بھی ہے، اور یہ جرمنی کا اوپر کا علاقہ، اور اسی طرح سے اٹلی کا جو اوپر کا علاقہ ہے، اس سارے علاقے کے اندر جو ہے وہ اسی ٹائم کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ البتہ باقی جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی پاکستانی عربی، وہ ابھی تک اوسلو کے اندر جو
چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اب رات 11:15 بجے اوسلو کے اندر مغرب ہے. اس وقت بچوں کے لیے یعنی 10 سے 15-16 سال کے درمیان کے بچے جو صبح 7 بجے اٹھ کے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے مغرب پڑھنا اور پھر مغرب کے بعد عشاء پڑھنا اور پھر رات کو 2 بجے یا 3 بجے فجر پڑھنا اور پھر صبح جو ہے وہ اسکول جانا. اسی طرح سے جن لوگوں نے صبح 6 بجے 7 بجے کام کے لیے اٹھنا ہو ان کے لیے ان ٹائمنگز کو فالو کرنا. پھر گرمیوں کے اندر تقریباً 20 گھنٹے روزے کی لینتھ بنتی ہے جون اور جولائی کے مہینوں میں وہ روزے رکھنا. تو یہ بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے. بوسین کمیونٹی نے تو اس کا ایک حل نکال لیا ہے. ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے ایک اس کا حل تجویز کیا اور بوسین کمیونٹی اس پر عمل کر رہی ہے. لیکن باقی جو کمیونٹیز ہیں ابھی وہ اوسلو کے اندر اسی لوکل مغرب پر چل رہی ہیں اور اوسلو سے اوپر نارتھ کی طرف جائیں مزید شمال کی طرف جائیں تو وہاں پہ جہاں پہ 20 گھنٹے سے زیادہ لمبا دن ہوتا ہے تو وہ لوگ آہستہ آہستہ الٹرنیٹیو جو میتھڈز ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس میں وہ بوسنیا والا کچھ لوگ بوسنیا والا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ جس آخری دن ٹائم عشاء کا داخل ہوا تھا یا عشاء کا وقت آیا تھا اس آخری دن کے ٹائمنگز کو فریز کر لیتے ہیں اور باقی وقت جو ہے وہ باقی جب تک دوبارہ 5 نمازوں کی شرعی اوقات نہیں آئیں گے اس وقت تک اسی فریز ٹائم پر عمل کر لیں گے. اور تیسرا میتھڈ جو ہے وہ مکہ کی جو ٹائمنگز ہیں مکہ کے اندر جو نمازوں کے اوقاتوں کے درمیان فاصلہ ہے یعنی ظہر اور عصر لوکل ہوگی لیکن ظہر سے پہلے فجر کے درمیان اتنا وقت ہوگا جتنا مکہ میں ظہر سے پہلے فجر کے وقت ہوتا ہے اور اسی طرح ظہر کے بعد مغرب میں اتنا وقت ہوگا جتنا مکہ کے اندر ظہر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے. تو سورج اگر مثال کے طور پہ کسی علاقے میں 11:30 بجے یا 11:45 بجے رات کو 12:30 1 اور 1 بجے بھی غروب ہوتا ہے تو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ لوگ لوکل مغرب کو فالو نہیں کریں گے بلکہ مغرب سے پہلے غروب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے اور فجر جو ہے وہ طلوع کے بعد ادا کریں گے. اور اسی طرح سے سحری اور افطاری بھی وہ غروب اور طلوع کے ساتھ نہیں بلکہ مکہ کے ٹائمنگز یا فریزنگ ٹائمنگ یا بوسنیا کے ٹائمنگز ان تینوں میں سے کسی ایک میتھڈ کے اوپر عمل کریں گے. تو یہاں پہ جو امام کونسل آف ناروے ہے جو اسلامک کونسل آف ناروے ہے اس کے اندر جو امام کمیٹی ہے وہ اس ایشو کے اوپر کام کر رہی ہے اور جتنی بھی نارتھ کمیونٹی ہے پوری دنیا کے اندر اس کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے علماء کی کمیٹی جو ہے وہ ان سارے ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہے تاکہ جو شرعی رہنمائی اور شرعی قواعد ہیں ان کی روشنی میں ایک ایسا متفقہ حل تیار کیا جا سکے کہ جس کے اندر شرعی رہنمائی ہوتے ہوئے جو قواعد اور اصول ہیں مقاصد الشریعہ ہیں نمازوں کے اوقات کے جو شرعی علامات ہیں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور لوگوں کی جو مجبوری اور لوگوں کے لیے جو مشکل اور حرج ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ٹائم تجویز کیا جائے کہ سب کے لیے اس میں آسانی بھی ہو بچے بھی بڑے بھی بوڑھے بھی چھوٹے بھی خواتین بھی سب اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ اس پوری کونسل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس ایشو کے اوپر جو بہت زیادہ اختلاف ہے اور مسلمان تقسیم ہے مساجد تقسیم ہے اس حوالے سے ان کی رہنمائی کی جائے. اس وقت بھی اوسلو کے اندر تقریباً 14 ڈفرینٹ قسم کے ٹائم ٹیبلز ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ ہر ایک مسجد کا ہر ایک امام کا اپنا ایک اجتہاد ہے. کوئی مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ رہا ہے کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھتا ہے کوئی 45 منٹ کا کوئی 1 گھنٹے کا کوئی ثلث اللیل کا طریقہ اختیار کرتا ہے کوئی صبح اللیل کا کوئی سدس اللیل کا. یہ مختلف میتھڈز ہیں جن کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور عام مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا متفقہ ٹائم اور حل ہو کہ جس کے اوپر میکسیمم مسلم کمیونٹی مل کر عمل کرے اور ایک یونٹی جو ہے وہ پیدا ہو اور ہم آہنگی اور یکسوئی بھی پیدا ہو. بلکہ پوری دنیا کے اندر جو نارتھ یعنی 65 اور 48 ڈگریز کے درمیان کا علاقہ ہے اس سارے علاقے کے اندر جو ہے وہ نارملٹی یہ موجود ہے یہ چیلنج موجود ہے اور اس سارے علاقے کے حل کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے آپ رات کی اس روشنی کو ذہن کے اندر رکھیے گا اور یہ مت بھولیے گا کہ ناروے والے جو ہے وہ اس قسم کی رات انجوائے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. السلام علیکم.